السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک ریاض کے عزیز کی سوسائٹی نے دیہاتیوں پر فائرنگ کرا دی، 2 افراد جاں بحق 11 زخمی۔ سرائے عالمگیر میں زمین پر قبضے کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی۔ سرائے عالمگیر میں زمین پر قبضہ کرنے کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی۔ مشتعل افراد نے میٹرو سٹی کا دفتر جلا دیا، جی ٹی روڈ پر لاش کے ساتھ دھرنا۔ سرائے عالمگیر میں مین جی ٹی روڈ کے ساتھ ملک ریاض صاحب کے فیملی ممبر ہیں، انہوں نے میٹرو سٹی کے نام سے ایک سوسائٹی بنائی، تو وہاں انہوں نے دیہاتیوں کی زمین پر بزور اسلحہ زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، تو جو زمین کے مالکان تھے وہ پہنچ گئے، انہوں نے مزاحمت کی، تو انہوں نے اسٹریٹ فائرنگ کر دی ان کے اوپر، اندھا دھند فائرنگ کی، جس کی وجہ سے 11 لوگ زخمی ہیں، جن میں سے 4-5 بندوں کی حالت تشویشناک ہے اور 2 بندے تو موقع پر جہاں سے چلے گئے۔ اچھا، جب حالات زیادہ خراب ہوئے تو سوسائٹی کا جو عملہ تھا وہ تو رفو چکر ہو گیا، جو سوسائٹی کے اسلحہ بردار کارندے تھے وہ بھی، اور مالکان جو سیکیورٹی وغیرہ والے تھے وہ سب وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ تو جو دیہاتی تھے انہوں نے مشتعل ہو کے میٹرو سٹی کا دفتر بھی جلا دیا، اور جب تھانے میں درخواست دی تو حیرت انگیز طور پر کوئی بندہ ان کے ہاتھیں نہیں چڑھا۔ پورا میٹرو سٹی کے دفتر میں سے کوئی بندہ گرفتاری عمل میں نہیں آئی، مگر یہ ہے کہ پورا دیہات کیونکہ تھا تو اس وجہ سے یہ ہو گیا کہ جو متعلقہ لوگ تھے، جو ایف آئی آر درج کرا دی گئی، اس میں ابتدائی طور پر کچھ لوگوں کے نام داخل کر دیے گئے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک عزیز میں جو یعنی ملک صاحب نے تو ایک راستہ بتایا ہوا ہے لوگوں کو نا، کہ فائروں کے نیچے پہیے لگا دو۔ اب پہیوں سے ہٹ کے یعنی رشوت ستانی کا تو انہوں نے ایک بازار گرم کیا ہوئی ہے، اب اس سے ہٹ کے انہوں نے بزور بازو انہوں نے جو ہے نا پورے ملک کو اپنے باپ کا مال سمجھا ہوا ہے، جہاں تک دل چاہے وہ اسلحہ لو اور اس کو فتح کرتے چلے جاؤ۔ چنگیز خان بن گئے ہمارے لیے، اسلحہ اٹھاؤ اور فتح کرتے چلے جاؤ، جتنی زمین آئے ہڑپتے جاؤ، قبضہ کرتے جاؤ، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کراچی میں انہوں نے کیا کیا، سپر ہائی وے پہ ابھی بھی وہاں پہ گبول گوٹ والوں کے ساتھ ان کا تنازع چل رہا ہے، اور وہاں پہ بھی انہوں نے یہی کام کیا۔ اور جو انہوں نے یہاں 40,000 ایکڑ پہ جو بحریہ ٹاؤن کراچی بنایا، اس کے اندر کتنے لوگوں کی لاشیں گرائی گئیں، اور راؤ انوار کے ذریعے کیا کچھ کرایا گیا، وہ تو اندر کی کہانی ہے، بہت سے لوگ جانتے ہی ہیں۔ تو یہ کب تک یہ کھلواڑ ہوتا رہے گا؟ کب تک غریبوں کی لاشوں کے اوپر جو ہے یہ سوسائٹیاں بنتی رہیں گی؟ ملک ریاض صاحب ہو گئے اور اس کی ذہنیت والے اور لوگ جو ہو گئے، انہیں چاہیے کہ کاروبار کریں، کاروباری طریقے سے کریں۔ بزنس کر رہے ہیں آپ لوگ تو بزنس کے طریقے سے کرو یار، یا تو پھر ڈنڈا اٹھاؤ اور بدماشی شروع کر دو۔ کرنا بزنس ہے اور ہتھ کنڈے جو ہے تو وہ 2 نمبری والے اپنانے۔ 2 پیسے کما رہے ہو آپ، لوگوں کو سے زمینیں خریدو، جو نہیں دے رہا اس سے دوگنے داموں سے خریدو، آپ نے تو 10 گنا میں بیچنی ہے، اور جو نہیں دے رہا تو اس کو کیا قتل کر دو، جان سے مار دو۔ ظلم پھر ظلم ہے، جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، تو اتنا ظلم کرو جتنا سہ سکو۔ اس طرح کے لوگوں کو خان صاحب کو لگام دینی پڑے گی۔ آپ نے تبدیلی کا نعرہ کیا، تبدیلی کیا لائی ہے خان صاحب نے؟ زمینوں پر قبضے اسی طرح چل رہے ہیں، بد امنی دہشت گردی اسی طرح چل رہی ہے، نئی اگر سرمایہ کاری آ رہی ہے تو وہ اس طرح کے حالات دے کے کون رکے گا؟ اگر واقعی آپ کی نیت ترقی کرنے کی، اگر تو 5 سال گزارنے ہیں، نوٹ بنانے ہیں اور کرپشن کرنی ہے، کیونکہ کرپشن کا پنڈورا تو تب کھلتا ہے جب آپ کے ہاتھ سے ملک کی باغ دوڑ نکل جاتی ہے۔ جب تک آپ پاور میں ہیں تو نہیں پتہ لگتا، جب آپ پاور سے نکل جائیں گے، جب آپ کا ووٹ بینک ختم ہو جائے گا، تب پتہ چلے گا کہاں کہاں آپ نے کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ تو اگر واقعی ملک کے ساتھ مخلص ہو تو وہ اقدامات اٹھائیں جو ملکی مفاد میں اچھے ہوں، سرمایہ دارانہ مفاد کے نہ ہوں، مزدور طبقے کے لیے، غریب آدمی کے لیے جو فائدہ مند ہوں وہ اقدامات اٹھائیں۔ امیر سے امیر طرح ہو جائے، جو غریب ہیں وہ طبقہ جو ہے نا وہ پستا ہی جا رہا ہے۔ اب اس کیس میں دیکھا جائے تو غریب لوگوں کی زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آخر اس سے پہلے لمبا ایک سسٹم چلا ہوگا، اور تب جا کے آخر میں یہ ایک ہوئی ہوگی کیا بات لڑائی تک پہنچ گئی، مگر آپ لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے اقدامات کیے جائیں کہ ظالم ظلم کرنے سے پہلے 100 بار سوچے، مگر یہاں ظالم ظلم کر لیتا ہے، اس کے بعد بولتا ہے یار دیکھی جائے گی۔